موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے ناپاک شوہروں کو پاک بنا دیا. کیا مطلب؟ وہ استنجا کرتے ہی نہیں تھے, وہ تو جانور بنے ہوئے تھے. بڑے بڑے لوگ ہاں کپڑا پہنیں گے, دولہا بھی بنیں گے, اور پیشاب کرنے جائیں گے تو ناپاک کر کے چلے آئے. کبھی نکاح نہیں ہوا, جامع ہی پاک نہیں تھی, کیسے پاک رہیں گے آپ بتائیں؟ خوب شادیاں ہو رہی نا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسلمانوں کے کپڑے سفید ہوتے تھے. جو آدمی پہنتا تھا دولہا, کپڑا جو پہنتا تو کرتا پائجامہ عام طریقے سے, اور ترقی ہوئی تو پینٹ شرٹ آ گیا. لیکن اب تو بریٹھا دھوبیوں کا لباس آ گیا. دولہے والا آپ دیکھیں, وہ طول جو لڑکیوں کو دیا جاتا تھا اسی طول جیسا وہ پائجامہ سلایا جا رہا ہے. اتنا خراب کپڑا, اللہ معاف فرمائے. میں تو دیکھتا ہوں تو میرا دماغ اور میرا سر درد کرتا ہے. اتنا خراب کپڑا, اور چلے جا رہے ہیں اس کو 5,000 کا لے کے چلے آئیں گے, اور پھر وہی جو مہر بنائیں گے. بولے صاحب دیکھو بھائی ذرا سمجھ کے مہر باندھیے. وہ جو پہنا ہے کبڈی والا اور بریٹھا یعنی دھوبی والا, وہ کپڑا تو 5,000 کا ہے, اس سے زیادہ آیا گیا کیا ہوگا. لیکن مہر پر اب اس میں پریشانی, مہری ذرا کم باندھی, اس پر آ جائے گی بات. اور اللہ معاف فرمائے, کیا بتاؤیں کیسے کیسے حالات ہیں. اس نے اپنے آپ کو کہاں سے بیچا ہے. سادہ لباس ہوتا تھا, چمکتا تھا, خوشبو آتی تھی, اور دولہا بہرحال دولہا ہوتا تھا. لیکن مارا ناز کر دیا. غیروں کا لباس پہناؤ گے تو دولہا کے پن میں کمی آ جائے گی. تو بہرحال میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں کہ مولانا یہاں جب آیا, پہلے جب مسجد سے نکلا تو پتا چلا یہ زمین بھی مولانا لی. وہ جو 4 دیواری وہی بہت بڑی بات تھی, اس کا تذکرہ بھی کیا تھا. یہاں جب آئے تو معلوم ہوا اس کو بھی لے رکھا ہے. پھر اس کی تحقیق کی گئی کسی سے, تو یہاں آ کر کے بیاؤ بھی میں نے پوچھا. اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں. الحمدللہ مدرسے کے اندر کا خرچہ وہ کوئی معمولی خرچہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. جس کے 5 ہیں, 7 ہیں, 9 ہیں, اس سے پوچھئے کہ بیچارہ پوری زندگی کما رہا ہے اور پریشانی باقی ہے. مدرسے میں سینکڑوں لڑکے ہوتے ہیں, 200 کی تعداد, 250, 300, ہم لوگوں کے ہاں یہی تک تعداد ہوا کرتی ہے. اس سال 350 داخلے تھے جامعہ اسلامیہ کے, لگ بھگ یہی یہاں بھی ہے. ظاہر ہے کہ ان بچوں کو کھلانا پلانا, دوا علاج, کاپی کتاب اور وہ اساتذہ کی تنخواہ, اندر کا نظام, یہی کیا کم ہے میرے نہیں کہ اتنی بڑی زمین کا لینا. اسی سے پتہ چلتا ہے, اور آپ یاد کر لیں, جب تک محتمم مدرسے کی جائیداد کو اپنی ذاتی جائیداد نہیں سمجھتا ہے, تب تک نہ مدرسہ ترقی کرتا ہے نہ اس کی جائیداد بنتی ہے. یاد رکھیے گا اس کو میرے بھائیوں. بڑی طبیعت میری خوش ہوئی, یہ حقیقت ہے. مولانا نے کہا بھی یہ حقیقت, انشاءاللہ یہ بڑھے گا. یہ شجر طیب پھیلا ہے تا وسط امکان پھیلے گا. تو ظاہر ہے کہ مدرسے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہمارا کردار تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے لیے ایمان کو چمکا دیا, ہم اس لائق ہیں کہ مسلمان ہو. ہم اس لائق ہیں ہمارا نام طیب ہو, طاہر ہو, عثمان ہو, اور ابو بکر ہو, صدیق ہو, طلحہ ہو, زبیر ہو, سعد ہو, سعید ہو, کلیم اللہ, علیم اللہ ہو, ذبی اللہ, اور ہیں ہم اس لائق. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے چمکا دیا, ہمارے ساتھ ایمان کو چمٹا دیا, اور ابھی تک چمٹا رکھا ہے. اور موت کے پہلے تک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ صحیح ہو جائے, ہمارا بندہ صحیح ہو جائے. جیسے ہم دنیا میں اس کو رسوا نہیں کر رہے ہیں, آخرت میں بھی اس کو رسوا نہ کریں. اسی لیے نماز, قرآن, روزہ, حج, زکوٰۃ, مکتب, مدرسہ کچھ نہ کرو. یہ کوئی یاد رکھنا, بہت بڑی تعداد ہے. لوگ کہتے بھی ہیں, ہمیں مولوی چلے جاتے ہیں بھنگئی کے ہاں جو بھانگ کھاتا ہے, لیکن سیٹھ ہے بھنگار بیچتا ہے, یہ لائن لگائے ہوئے ہیں, بہرحال وہ چندہ دے دیتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, سیٹھ بنا ہوا ہے, اب یہ تبھی کی بات کرتا ہے. جاہل ہے, جاہل مطلق ہے, لیکن اتنا بڑا سیٹھ ہے, نہ جانے کتنوں کو للکارتا رہتا ہے روزانہ. یعنی کباڑ والے, بھنگار والے کتنے مالدار ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, یار یہ مولوی صاحب جو ہے اس کو نماز کی بات نہیں کرتے, چندے کی بات کہتے ہیں. میاں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے ذمے ہے, لیکن یاد رکھنا
کل اللہ پاک ان مدرسے کے خادموں کی جب لسٹ بنوائیں گے اپنے فرشتوں سے اور ان کی مغفرت کے فیصلے کریں گے تو وہ بھنگار والا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا تھا. کیوں ہوگا؟ اس مولوی کی خوشامد کی بنیاد پر، اس کے در پر جانے کی بنیاد پر، مدرسے کی ضرورت کو لے کر جانے کی بنیاد پر، مدرسے کی فضیلت کی بنیاد پر، قرآن کے پڑھانے کی بنیاد پر، حدیث کی نسبت کی بنیاد پر، خدا رسول کے واسطے کی بنیاد پر انشاءاللہ وہ پیسہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر وہ شرک نہ کیے ہوگا تو یاد رکھیں مسلمانوں، شرک سے بچ جاؤ. سارا تمہارا ماں ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بڑے لوگ تو کلہٹا اسی میں بن جائیں گے، ان کو شرک کرنے ہی میں مزہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر آپ توحید بیان کریں تو ان کے کھجلی سوار ہو رہی، یہ تو اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، تو اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، تو اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، یہ تو اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یا اللہ کس کا لیں؟ وہی تو ہے، اور کس کا لیا جائے؟ انہوں نے ہی تو سب کچھ بنا رکھا ہے، انہوں نے ہی تو ہم کو مسلمان بنا رکھا ہے. یہ مور و منصور کی دار ہم کہاں تھے کہ ہم مسلمان ہو جاتے؟ مسلمان بھی ہیں اور توحید کے پرستار بھی ہیں، اہل حق میں ہمارا شمار ہے. پوری دنیا کی نگاہ میں ہم دہشت گرد ہو گئے، پوری دنیا کی نگاہ میں ہم بدنام ہو گئے، پوری دنیا کی نگاہ میں ہم کو نکٹو کہہ دیا گیا اور ہم کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو بڑے گڑبڑ لوگ ہیں. اور جتنے 72 ہیں مسلمانوں میں ان کو کہا یہ ہمارے لوگ ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ نہیں؟ خطرہ کس سے؟ تو ہم سے. الحمدللہ ہم اس خطرہ بننے کو تیار ہیں جی، ہم اس خطرہ بننے کو تیار ہیں. اور ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمیں دھتکار دیا جائے، ہمیں دہشت گرد کہہ دیا جائے، اور ہمیں اللہ کا دشمن کہہ دیا جائے، ہمیں رسول کا گستاخ کہہ دیا جائے. بس ہمارا اللہ نہ کہے، ہمارے رسول اللہ نہ کہے، ہمارا کام انشاءاللہ بن جائے. بہرحال مولانا نے کہا ان کی رعایت میں نے ہاں کیا. میرے حالات نہیں ہیں اور میرا حال وہ ہے، وہ مثال بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. مجھے 48-47 سال ہو گیا مجھے قرآن سناتے ہو، لیکن میرا حال وہی ہے کہ کچھ عورتیں توبہ کرتی ہیں کسی موقع کہ اب ایسا نہیں ہو. یہی حال میرا. ہم سوچتے ہیں جب قرآن سنانا ہمیشہ پورے سال پڑھیں گے، لیکن پھر بھول جاتے ہیں. یہ مہینہ جو ہے میرے قرآن کے پڑھنے یاد کر. اب ظاہر ہے کہ یہ وقت گیا اور کل بھی اس سے متاثر ہوتا. ابھی بچن پٹی میں گئے، پوری رات چلی گئی. اس سے پہلے گئے، وہاں راتیں ختم ہو جاتی ہیں تو دن ہمارا برباد ہو جاتا ہے. ہماری یہ منوط رات گئی تو دن بھی گیا، کچھ کام وام نہیں کر پائے. اسی وجہ سے ہم جلدی سے تو میں اس آنکھ کی وجہ سے میں بڑے بڑے سفر کلکتہ بامبے سب چھوڑ کہیں نہیں گئے. لیکن میرے بھائیوں ابھی تک آپریشن نہیں ہو پایا، اس لیے کہ شوگر ہماری قابو میں نہیں. یہ مجمع دل سے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شوگر کو کم کر دے اور ہمارا آنکھ کا آپریشن ہو. آمین. تو میرے بھائی اس کی وجہ سے میں تیار نہیں ہوتا، لیکن مولانا کی رعایت نے یہ ہمارے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن بھائی ان کا کام ہم سے بڑا. بہرحال یہ دنیا پر آپ کے سامنے حاضر ہو گئی. پھر یہاں آ کر کے 2 چیزیں، بیٹے کو دیکھا تو اس نے تقریر کی، معلوم ہو رہا کوہنا مشق ہے، اور آج یہی تقریر آگے چل کر کے خوب فاضل نوجوان بنیں گے. اللہ ہم سب کی عورتوں کو ایک بات بتا دے آپ سے، یہ تو ان کی بات ہے، تقریر کی بات. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے واہ واہ مولانا خود تعریف کرتا ہے اپنے برادری کے، اور برادری سے مراد ہم دونوں برادری، مطلب علماء بھی برادری بھی اور وہ بھی برادری جس پر ملائم سنگھ نے خوب اچھال دیا دنیا کو. ہر برادری جان گئی کہ ہم کس کھیت کے مولی. تو بہرحال یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے، کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے. بہرحال لیکن تقریر نہ ہماری اصل ہے نہ اور کسی کی اصل ہے. اصل تو حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم جو مبلغ دارالعلوم دیوبند ہیں، جو اہل حق کی نشانی بن کر کے آتے ہیں. دارالعلوم دیوبند حق کی نشانی ہے میرے بھائی. دنیا ہل گئی، کتنی تحقیق ہوئی، کتنے کیمرے لگائے گئے ہیں، کتنی سازش ہو رہی ہے،
لیکن میرے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا چمن ہے، اسے کوئی اجاڑ نہیں سکتا. بے شک جی اسے کوئی اجاڑ نہیں سکتا. ہاں تم نے جو شمع جلائی تھی وہ جلتی ہی رہی، ورنہ طوفان تو بہت آئے بجھانے والے. میرے بھائیو اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. اسلام کو کھوکھلا کرنے والے لگے ہوئے ہیں، جہاں سے کمزوری ہماری اور آپ کی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آدھ بات اور بتا دیں. یہ ہماری عورتیں بیچاری مودی جی ان کے اوپر بہت مہربان ہیں، لیکن ان کے اوپر مہربان ان کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام کرنا. تو اللہ تعالیٰ میں نے بھی 5-25 میں تھوڑی سی بات کہی تھی، ایک بات رہ گئی جس کو آج بتا دیتے ہیں. انہوں نے جو خوب طلاق 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 ابھی چلائے نا، خوب چلائے، اللہ نے اس کے جواب میں دلتوں کو کھڑا کر دیا کہ تم ان کو طلاق دو. بہت تو دلت نے طلاق دیا ان کو کہ نہیں دیا؟ ہاں اس وقت یہ طلاق شدہ ہے، ان کی عدت پوری ہو رہی ہے، ابھی عدت میں ہے. طلاق مولانا ان کی ہوتی، طلاق ان کی ہو چکی ہے، عدت گزار رہے ہیں. ہماری اسلام کی عورتیں تو 3 مہینہ 13 دن والی ہیں، ان کی عدت اگلے مئی تک ہے، اگلے مئی تک ہے. یہ عدت پہ رہیں گے، پھر یہ چھوٹ جائیں گے. ہاں اس لیے کہ طلاق ان کو دلت دے چکا، اور بڑے بڑے سرمایہ دار بھی اب دے رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ سب ان کے اوپر ایک طلاق نہیں پڑی ہے، یہاں 3 طلاق میں سب پریشان ہیں. اتنا بڑا ملک ہے اور اس کی اتنی بڑی آبادی ہے، اس آبادی کی اکثریت نے ان کو طلاق دی ہے کہ ان کی مدت عدت بھی لمبی ہو. پھر انشاءاللہ اسی میں پریشان رہیں گے. ان کو تو لوگ دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں انشاءاللہ. اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کل ایک عورت آئی ہوئی تھی بیچاری، اس نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، یہ بہت گڑبڑ شڑبڑ ہے، اپنے بارے میں بتاؤ تھوڑے تو وہاں. اور یہ کہا کہ ان کا معاملہ گڑبڑ ہے. تم نے کہا گڑبڑ بھی ہے، تم گود میں بچہ بھی لے کے آئی بہرحال تو ہے اللہ تعالیٰ کا دینا ہوتا. اس نے یہاں تک کہا کہ ایک دن وہ میرا شوہر مجھے نہر میں پھینکنے جا رہا تھا. میرے بھائی کلیجہ ہل گیا، یاد بھی ایسے ظالم موجود. ان کا کئی لڑکے، ان نے کہا 7 لڑکے. شوہر کا حال ایک کمبخت کا، نالائق، اس بدبخت کا، یہ